السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ہود ہے اور سورت کا نمبر جو ہے وہ 11 اور پارے کا نمبر 12 ہے۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ آیت تک نمبر جو ہے وہ 68 کمپلیٹ ہوا تھا، جس میں حضرت سمود علیہ السلام، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں 69 نمبر آیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور چونکہ سورت مکی ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کے احوال تھے وہ اللہ کے نبی اور مشرکین مکہ، کافرین مکہ کو سمجھانے کے لیے وہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں، وہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، تاکہ قوم مکہ جو ہے وہ اس بات سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اور چونکہ قرآن جو ہے قیامت تک رہنے والی، پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو تمام لوگ جو ہے اس کتاب سے فیض یاب ہوں۔ آیت نمبر 69 دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے پہنچ گئے، اور وہ فرشتے کیوں گئے؟ بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ قَالُوا سَلَامًا، تو ان فرشتوں نے جا کے حضرت ابراہیم کو سلام عرض کیا۔ قَالَ سلام، آگے سے حضرت ابراہیم نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور میزبان ہوتے ہوئے اپنے مہمانوں کی گیسٹ کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہ کھانا کیا تھا؟ بعجل حنیذ، ایک بچڑا جو کہ بھنا ہوا، روسٹ کیا ہوا تھا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ باقی بہت سی اور صورتوں میں بھی کیا گیا، پیچھے ہم نے سورہ الاعراف میں بھی پڑھا تھا ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ۔ سورہ الانبیاء میں، سورہ قصص میں انشاءاللہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی ترتیب کے ساتھ قوم سمود کے بعد جو ہے ابراہیم، اور ابراہیم کے بعد حضرت لوط کا تذکرہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کوئی 100 کے اوپر تھی، اور حضرت ابراہیم کی وائف، فرسٹ وائف یعنی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کی عمر کوئی 100 کے قریب تھی، اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس وقت تک وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اور ظاہر ہے اس وقت ان کو اولاد کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود حضرت ابراہیم نے کبھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ ربی حب لی من الصالحین، اکثر دعا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو سنا، اور حضرت ابراہیم کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دے کر بھیجا۔ خوشخبری کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق، جو کہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہونے تھے، وہ دی تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، مزید اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم پر جب فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے سلام کہا، تو حضرت ابراہیم نے بھی آگے سے سلام کا جواب دیا، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام سلام کے جواب دینے اور ساری باتوں مہمان نوازی میں اس قدر بیزی ہو گئے، مصروف تھے، کہ خیال تک ذہن میں نہیں آیا کہ اسلام والے مسلمان ہمیشہ سلام کیا کرتے، یہ ان کی گریٹنگ ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم پر تو بہت تھوڑے چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو کس طرح سے کوئی ان پر سلام بھیجتا؟ خیر، ان لوگوں نے سلام کہا، آگے سے حضرت ابراہیم بہت ہی خوش ہوئے کہ کوئی اور مسلمان ہے اور وہ بھی ان کا گیسٹ ہے، اور اس خوشی میں جلدی جلدی سے انہوں نے مہمان نوازی کی، ایک بچڑا بھون کر لے کر آ کے سامنے رکھ دیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ،
اب حضرت ابراہیم نے جب وہ کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا تو دیکھا کہ مہمان اس کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُ خِیفَةً، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا، خوف آیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ اب یہ خوف کیوں تھا؟ خوف اس وجہ سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ کوئی دشمن قوم سے ہیں، اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے، اور پہلے لوگوں میں جو دشمن ہوا کرتے تھے وہ سچ میں دشمن ہی ہوا کرتے تھے۔ دشمنی میں بھی کچھ ان کے رولز اور ریگولیشن ہوتے تھے، دشمنی نبھانے میں بھی ان کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے۔ دشمن قوم اگر اپنے کسی دوسرے دشمن کے گھر سے پانی پی لیتے یا کھانا کھا لیتے، وہ کہتے تھے ہمیں فلاں کے گھر کا پانی پیا ہے، کھانا کھایا، اب ہمارے اوپر ان کے ساتھ دشمنی نبھانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے گھر سے کھانا یا پانی نہیں پیتا تھا تو گویا کہ سمجھ میں آیا کہ ابھی تک ان کی دشمنی یا ناراضگی برقرار ہے۔ ناراضگی اس وقت ٹوٹ جاتی تھی جب وہ ایک دوسرے سے کے گھر سے کھانا پینا کر لیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے ذرا خوفزدہ ہوئے کہ کہیں یہ فرشتے، وہ جو فرشتے آئے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یہ جو مہمان ہیں کسی بری نیت کی وجہ سے نہ آئے ہوں، وہ دراصل فرشتوں کو پہچان نہیں سکے، چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو فرشتے جب انسانی شکل میں آئے تو فرشتے کس طرح سے کھانا کھا سکتے تھے؟ ظاہر وہ اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، خطرہ پیدا ہوا، تو فرشتے، اور دوسرا جو فرشتے جو آئے تھے وہ خوشخبری لینے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرنے آئے تھے، اور وہ کام یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی ہیں جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے، اور ان کی طرف وہ فرشتے آئے تھے عذاب کا پیغام لے کر۔ تو فرشتے ایک ہی وقت میں 2 میسیجز لے کر آئے تھے اس دنیا پر، اور دونوں میں وہ انسانی شکل میں ہی آئے تھے۔ ایک حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں خوشخبری لے کر بیٹے اسحاق کی، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آئے ہیں وعید لے کر، برا میسیج لے کر، اور وہ میسیج یہ تھا کہ قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نازل کرے گا اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ایک اور علاقے میں، ایک اور جگہ پر جو ہے وہ نبی مبعوث ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیری نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، اور رہتی دنیا تک سب کے نبی ہیں۔ جب اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اس زمانے میں کوئی اور نبی نہیں ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ لیکن پہلے جب انبیاء ہوا کرتے تھے تو ان کی جو نبوت ہوتی تھی وہ عالمگیری نہیں ہوتی تھی، پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ کچھ انبیاء کچھ علاقوں کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، وہاں کے ایریا کے لیے بس ان کے لیے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی تھی، وہ دین کا کام کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے تھے کسی دوسری جگہ پر ہجرت کر کے وہاں پر جا کے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ گویا کہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے علاقے میں ایک اور نبی مبعوث ہیں، اور اس نبی کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ اب حضرت ابراہیم جو ڈر گئے ہیں اس کی کافی وجوہات ہے۔ ایک تو ان فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ دوسرا، حضرت ابراہیم کا اوجس منہ خیفہ، ان سے ڈر اس لیے ہوا کہ فرشتے جو تھے ظاہر ہے حضرت ابراہیم سے جانے کے بعد لوط علیہ السلام کی طرف جائیں گے، اور ان کے پاس غصے کے ان کے چہروں پہ آثار نمایاں تھے، غصہ تھا، غضب تھا، جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی ڈرنے والا میسیج لے کر آئے ہیں، کوئی خطرناک بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی، خوف محسوس کیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے آگے سے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم ڈرو نہیں، إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم تو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے یہ کہنے آئے ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی، اور اس کا نام ہوگا اسحاق، جو کہ آگے آ رہا ہے۔
فبشرناها باسحاق، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہیں سائڈ پر کھڑی تھی اور ان کی ہنسی نکل گئی یہ بات سن کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اولاد دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی جو ہنسی نکلی تھی وہ تمسخر تھا، وہ مذاق تھا، یہ ہوکنگ تھی، بلکہ وہ خوشی سے اس قدر خوش ہو گئیں کہ ان کی ہنسی اس قدر اونچی نکل گئی کہ فرشتوں تک، اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے فرشتوں کے ساتھ، گیسٹ کے ساتھ، وہاں تک ان کی آواز چلی گئی۔ اور جب یہ آواز گئی اور فرشتوں نے واضح کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جس بیٹی کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ اسحاق ہے، اور صرف اسحاق نہیں دے رہے، اللہ اسحاق کے بعد ایک اور اولاد دیں گے، یعنی آپ کو جو پوتا عطا کریں گے اللہ، ان کا نام یعقوب ہوگا، اور وہ بھی اس دنیا میں جلیل القدر نبی بن کر آئیں گے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بہت بڑا جو ہے بلیسنگ کی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ ایسا کبھی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، اور اولاد کا نام آسمان سے اتارا گیا ہے، نام بھی آسمان سے دیا گیا ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے یہ شرف اور مقام حضرت ابراہیم کا ہے۔ نہ صرف اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ پوتے کی خوشخبری دی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اور نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق سے رہتی دنیا تک آخری نبی، سیکنڈ لاسٹ نبی، یعنی حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں سارے حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ایک کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے اور ایک کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے۔ اس وقت تک جب فرشتے حضرت سارہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اس وقت تک حضرت ابراہیم کی جو دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بعد حضرت حاجرہ ہیں، اللہ ان کو اولاد نصیب کر چکے تھے، اور ان کا نام حضرت اسماعیل تھا، اور حضرت اسماعیل کی آگے نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم واحد وہ نبی ہیں جن کو مقام اور شرف حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے ہیں، سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی یہاں پہ جو سارہ ہے، ان کے گھر ابھی تک اولاد نہیں ہے، جبکہ دوسری بیوی حضرت حاجرہ کی بطن سے سیدنا اسماعیل پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہ خوشخبری حضرت ابراہیم کے مقابلے میں زیادہ خوشی دینے والی حضرت سارہ کو تھی، کیونکہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم پہلے سے صاحب اولاد تھے، چاہے دوسری بیوی سے ہی تھے، لیکن حضرت سارہ جو ہے وہ ابھی تک بے اولاد تھیں، اور ظاہر ہے وہ بے اولاد تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کرتی تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس صبر پر، ان دعاؤں کے نتیجے کے اجر میں ایسی اولادیں دیں قیامت تک آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بطن سے آئے، ماں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جو بیٹا عطا کر رہے ہیں ان کا نام اسحاق ہے، یہ بھی انہوں نے بتا دیا فرشتوں نے، اور صرف بیٹا نہیں، سیدنا سارہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوتے کی خوشخبری بھی دنیا میں دے دی۔ حضرت سارہ اتنی بڑی نیوز سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، اتنی خوشی ہوئی تو ان کی ہنسی تھوڑی زیادہ نکل گئی۔ قالت، اور ساتھ میں حیرت بھی ہوئی۔ حیرت کیا تھی؟ قالت یا ویلتا آلد انا وعجوز وہذا بعلی شیخا، کہتی ہیں کہ کس طرح سے میرے گھر اولاد ہو سکتی ہے، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں جب کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، بالکل اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر یہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ کس طرح سے ہوگا کہ ہم دونوں کے ہاں اولاد ہو؟ ان ھذا لشیء عجیب، کہتی یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی عجیب سے لگ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اولاد دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد اسی حالت میں دے دی جب اللہ چاہتا ہے کسی کو نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے نوازنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی سبب اور رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سبب اور رزق تو ہم انسانوں کے لیے ہے، یہ علاج، یہ دعائیں اللہ جب چاہتا ہے تو اللہ سب کر دیتا ہے۔ اللہ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دیتا ہے،
اللہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو صرف ایک مرد کے بطن سے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے سب تعجب کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے لیے کون کہنے کی بات ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے ظاہر ہے تعجب کی بات ہے، کیونکہ ہم اسباب اور ریزنز پر چلتے ہیں۔ تو حضرت سارہ نے بھی یہی کہا، فضحکت کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہنسی کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ تمام علامات جو بچہ پیدا کرنے کی کسی عورت کے اندر ہوتی ہیں فطری، وہ ہے نہیں، تو میں کیسے بچہ پیدا کر سکتا۔ اس میں تعجب بھی ہے اور اس میں خوشی اور دل کی سکون بھی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بڑھاپے میں ہی اس تعجب کرنے والی بیوی کو، عورت کو صاحب اولاد کر دیا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتے آگے سے کیا جواب دیتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر کی بیوی، اے پیغمبر، آپ دونوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ اس بات پر اہل بیت اللہ نے تم لوگوں پر اپنی رحمت اور اپنی نبوت کی برکتیں نازل کر دی ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی اتنی بڑی رحمتیں ہونے کے باوجود تمہیں تعجب ہو رہا ہے اللہ کے اوپر۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ تو فرشتوں کو کہنے کا مطلب یہ تھا، حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ کہنا کہ آپ کو اللہ کے ان کاموں پر تعجب ہے، جبکہ آپ کوئی عام عورت نہیں ہیں جو کہ سبب اور ریزنز تلاش کریں۔ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دن رات نازل ہوتی ہیں اور آئندہ بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ کے کن کا معاملہ ہے، بس اس سے زیادہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رو، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری سچویشن دیکھی سنی تو ان کے اندر سے، ان کے اوپر سے خوف ختم ہو گیا۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ، اب ان کو خوشخبری چونکہ مل چکی تھی، ان کے دل کو، روح کو سکون آ گیا۔ یجادلون فی قوم لوط، اور اب وہ کیا کرنے لگے؟ حضرت لوط کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے۔ یجادلون، حضرت ابراہیم نے ہم سے جھگڑا کیا، فی قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حلیم، بردبار، اواہ، نرم دل، منیب، رجوع کرنے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم کی ایک ہی آیت کے اندر 3 بڑی صفات اور خوبیاں کو گنوایا ہے۔ نمبر 1 الحلیم، حضرت ابراہیم بردبار ہیں، اواہ نرم دل ہے، منیب رجوع کرنے والے ہیں، اور یہی خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر کی ذات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ نبی بہت ہی نرم دل ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے والے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس وہ جو فرشتے آئے ہیں، انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ہم آپ کے پاس تو حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہم عذاب کی وعید سنانے ہیں۔ ان کی قوم بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی ہے، حد سے زیادہ وہ برے کام کرتی ہے، فطرت سے ہٹ کر، نیچر سے ہٹ کر وہ گناہ کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، ان کی بستی کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اب یہ جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو حضرت ابراہیم جو ہے جھگڑا کرنے لگے فرشتوں سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے یجادلون فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یا ہم سے مراد ہمارے فرشتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کی وہ جو خوشی تھی وہ یکدم خوف میں اور پریشانی میں تبدیل ہو گئی، اب وہ فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ حالانکہ وہاں پر حضرت لوط موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کے دل میں محبت ہے، نرمی ہے، لوگوں کے لیے سافٹ کارنر ہے، گوشہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق عذاب الہی سے، اللہ کے غضب کا شکار ہو۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم کس طرح اس بستی کو ہلاک کرو گے جبکہ وہاں پر مومنین بھی موجود ہیں، وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، وہاں پہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ ساری باتیں کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عذاب ان سے مؤخر کر دیا جائے، شاید کہ وہ لوگ ایمان لیں، شاید
شاید کہ ان کو تھوڑی سی مہلت مل جائے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نرم مزاج ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، ان کی رجوع کرنے والے، ان کی اندر کی جو نیچرل جو چیز ہے وہ باہر آ گئی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے اوپر اللہ کا عذاب آئے، کسی کے اوپر سے اللہ ناراض ہو. آگے سے فرشتوں نے کیا کہا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارض عن ھذا، اس قصے کو چھوڑ دو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. انہ قد جاء امر ربک، ہم اپنی طرف سے یہ کوئی بھی کام نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو آپ کے رب کا حکم ہے اس کو نبھانے آئے ہیں. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اللہ کا عذاب جب کسی قوم کے اوپر آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں، وہ آ کر رہتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب وہ ہمارے فرشتے جو حضرت لوط کے پاس آنے تھے، حضرت لوط کے پاس آئے. سِیءَ بِہِمْ، اور ان کے پاس آنا حضرت لوط علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا. جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب کا پیغام لے کر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں کا آنا ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اس ناگواری کی وجہ سے، اس غصے کی وجہ سے، اس دکھ پن کی وجہ سے ان کا دل گھٹنے لگا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، انہوں نے کہا آج تو مصیبت کا دن ہے. یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں کو دیکھ کر خوش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے فرشتے اس قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں اس وجہ سے وہ دکھی ہیں. یہ وجہ تو ہے، سارے نبی اس وجہ سے پریشان ہوتے آئے ہیں اب تک، جب ان کی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی وعید لے کر فرشتے آتے تھے تو سارے فرشتے پریشان ہوتے تھے. تو یہاں پر عذاب آنے کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام پریشان نہیں ہیں، بلکہ فرشتے جو انسانی شکل میں آ گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اس سے حضرت لوط جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں علیہ السلام، کیونکہ جو فرشتے آئے ہیں وہ نہایت ہی خوبصورت اور جوان لڑکوں کی صورت میں آئے ہیں. اور حضرت لوط نے جب ان فرشتوں کو دیکھا جو کہ انتہائی خوبصورت تھے تو ان کے دل میں گھٹن محسوس ہوئی، خوف محسوس ہوا، خطرہ سامنے منگلانے لگا. اور خطرہ یہ تھا کہ یہ مہمان خوبصورت لڑکے ہیں. اور حضرت لوط کی قوم جس بدکاری میں، جس گناہ میں مبتلا تھی، وہ گناہ یہ تھا کہ وہ قوم لڑکیوں کے پاس، عورتوں کے پاس آنے کی بجائے مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آیا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم کو ڈر تھا کہیں میری کوشش کے باوجود بھی میں ان کو بچا نہ پایا ان لوگوں سے، جبکہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں سے اگر انہوں نے چھیڑ خانی کی، اللہ کے فرشتوں کو تنگ کیا، بری نیت سے چھیڑا، تو یہ میرے لیے اور اس قوم کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن بن جائے گا، مصیبت آ جائے گی. تو انہوں نے دل میں سوچا ھذا یوم عصیب، یہ تو آج بڑی مصیبت کا دن آ گیا، کیسے میں اتنی بری اور اتنی بڑی قوم سے ان فرشتوں کو بچاؤں گا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، پھر کیا ہوا، وہاں پر ان کی قوم آ گئی. قوم کی یُحْرَعُونَ إِلَيْهِ، جیسے ہی اس قوم کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے ان بچوں کی طرف، ان لڑکوں کی طرف آئے. مِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے کہ وہ کوئی برا کام ان لڑکوں کے ساتھ کرتے. قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا، لوگوں کو دیکھنے ہی نہیں دیا، صرف وہ سنی سنائی خبر کے اوپر لوگ بھر بھر کے ان کے گھر آگے، کسی نے جا کے ان کو مخبری کر دی. اور یہ کسی کوئی بھی نہیں تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اللہ نے بارہا قرآن میں کہا ہے کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ایک قسم کا ٹھیکیداری کا کام کیا کرتی تھی، جہاں کسی کو ضرورت ہوتی تھی وہاں پر نوجوان پروائیڈ کرتی تھی. تو جہاں کہیں سے اس کو کوئی نوجوان یا خوبصورت لڑکے یا بوائز نظر آتے تھے تو وہ اپنی قوم کو جا کر یہ میسیج دیتی تھی اور ان سے پیسہ لے کر کھاتی تھی. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں وہ بچے آئے تو ظاہر بیوی وہاں پہ موجود تھی، اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ نوجوان، اور ایسے نوجوان جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، ایسے خوبصورت کہ اس سے پہلے زمانوں نے ایسے خوبصورت لڑکے نوجوان کبھی دیکھے نہیں تھے. تو وہ بھاگ کے قوم کے پاس گئی اور جا کے ان کو پیغام دے کے آئی کہ ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکے
رہے ہیں۔ تو قوم کے لوگ جو گناہگار اور غلط قسم کے لوگ تھے، غلط نیت سے، بدکاری کی نیت سے بھاگتے ہوئے یخرعون الی حضرت لوط کے گھر بھاگ کر آ گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے جلدی سے ان بچوں کو، ان لڑکوں کو جو کہ دراصل فرشتے تھے، ان کو ایک سائڈ پر چھپا لیا اور کہا اپنی قوم کو کہ یہ جو میرے گھر میں گیسٹ ہیں، دراصل یہ کوئی لڑکے نہیں آئے، یہ تو میری بیٹیاں ہیں، اطہر لکم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو حضرت یہاں ابراہیم، جو لوط علیہ السلام ہیں، وہ جو قوم کے برے لوگ ہیں ان کو بیٹیاں اپنا کیوں کہا حضرت لوط علیہ السلام نے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام دراصل قوم سے ان نوجوانوں کو، یعنی ان فرشتوں کو بچانا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے یہی ایک چیز اس وقت سمجھ میں آئی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ میری بیٹیاں تمہارے سامنے حاضر ہیں۔ دراصل حضرت حضرت لوط علیہ السلام نے ان لڑکوں کو اس وقت بیٹیاں نہیں کہا میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان نوجوانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو چھوڑ دو۔ اگر تم لوگوں کو نکاح کی خواہش ہے تو میری بیٹیاں میرے گھر میں موجود ہیں، میں ان سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، اور یہی سب سے پاکیزہ اور بہترین طریقہ ہے، اور مجھ سے ان مہمانوں کی مانگنے کی ریکویسٹ نہ کرو، مہمانوں کا مطالبہ نہ کرو، اور مہمانوں کے سامنے میری رسوائی نہ کرو، میری انسلٹ نہ کرو۔ آگے ہم یہ ساری بات پڑھتے ہیں۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، اے میری قوم، ان بچوں کو، ان لڑکوں کو، ان نوجوانوں کو چھوڑ دو، میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، اور نکاح سب سے بہترین اطہر لکم تمہارے لیے طریقہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزون فی الضیف، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دینے کی بات کی تھی، ان سے ڈائریکٹ مراد ان کی بیٹیاں ہی نہیں تھی، کیونکہ نبی کی بیٹیوں کی شان ہمیشہ بلند ہوا کرتی ہے، وہ کچھ بدکار اور بدماش قسم کے جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے قابل نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی مراد تھی، اس معاشرے میں لڑکیاں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، جو ایک فطری طریقہ ہے، ایک نیچرل طریقہ ہے کہ ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک ریلیشن میں رہتا ہے، تو یہ والا جو نیچرل طریقہ ہے اس کو اپناؤ۔ اس معاشرے میں بہت سی بچیاں ہیں، بہت سی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو، شرم و حیا کے اندر ہو، بدکاری کی حد کو پھلانگو مت۔ الیس منکم رجل رشید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کزن حضرت لوط ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم میں کوئی بھی آدمی نیک نہیں ہے، کوئی بھی آدمی عقل مند؟ تم سب کے سب ٹبر پاگلوں کا ہو، بے وقوفوں کو ہو، کیا کوئی بھی بھلا مانس انسان سمجھدار تم میں موجود نہیں ہے؟ تو جب بھی یہ جملہ عرب میں بہت عام مشہور تھا، الیس منکم رجل رشید، جب بھی کسی کو کسی نے بات کہنی ہوتی تھی نا، کیا تم میں عقل نہیں ہے، یہ تم میں کوئی بھی فیملی میں عقل مند نہیں ہے، تو یہ وہ جملہ اکثر بولا کرتے تھے۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آگے کافی لمبا چل رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ہوگی کلاس، اس میں ہم اگلا جو ان کا مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصے میں بات کی ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کے راستے کے لیے توفیق دے، اور اللہ برائی سے محفوظ کر لے، اور اللہ کے فرشتے آئیں تو اللہ کی رحمتوں کا پیغام دینے آئیں، نہ کہ وعید اور کوئی برا میسج لے کر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔